بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المؤمنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب عورت ہے جن کو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا تھا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شان نبوت میں حرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ ام المؤمنین کو کم و بیش 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی تو روایات کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 6 سال جبکہ بعض روایات میں 7 سال بتائی گئی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی جس میں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل وعیال مکہ مکرمہ میں ہی مقیم رہے اور مدینہ منورہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل وعیال کو مدینہ بلوا لیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ میری عمر 6 سال کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح ہوا، پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے، بنی حارث بنی ہجرت کے مقام میں اترے، پھر مجھے اتنا شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئی۔ پھر ایک دن میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی، میری والدہ ام رومان میرے پاس آئی اور مجھے زور سے آواز دی، میں ان کے پاس چلی گئی اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا، میرا سانس پھول رہا تھا حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا، پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرا منہ اور سر پر پھینک دیا، پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا۔ میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا، انہوں نے کہا خیر و برکت اور نیک افعال کے ساتھ آؤ۔ اب میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، انہوں نے مجھے سوارا تیار کیا، پھر چاس کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارپائی پر بیٹھے تھے اور ام رومان نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے پاس بٹھا کر کہا، یہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے۔ گھر میں موجود تمام مرد اور عورتیں گھر سے باہر نکل گئے۔ جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ زفاف فرمائی۔ ایک اور روایت جو حضرت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی ویسا خاص کھانا موجود نہیں تھا سوائے دودھ کے، ایک پیالے کے جس میں سے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نوش فرمایا اور بقیہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھی۔
میں نے کہا نبی کے دست مبارک کو رد نہ کرو، یہ لے لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے وہ پیالہ لے لیا اور تھوڑا سا پی لیا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ بعض روایتوں کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زفاف ہوئے، اور بعض روایتوں میں 17 ماہ اور شوال المکرم کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ اسی ضمن میں حضرت ابو جعفر کہتے ہیں کہ ماہ شوال میں بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صف میں امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں شب زفاف ہوئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ہمارے ولیمے پر کوئی اونٹ، بکری یا کوئی جانور ذبح نہ کیا گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہ کوئی عالیشان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، انہی میں ایک حجرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی مشرقی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھولتا تھا۔ گھر یا حجرے کا صحن ہی مسجد نبوی کا صحن تھا۔ حضرت نظام الملک ابو علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اعمالی میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف سے نقش کیا ہے کہ وہ فرماتی ہے، مجھے وہ فضیلتیں ملی ہے جو میرے سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہ کی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ میرے پاس ہوتے، آسمانوں سے میری بارات میں آیات نازل ہوئی، میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے ہی پاس تھے، جب وصال ہوا تو میرے ہی باری کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی میرے ہی گھر میں یعنی حجرے میں ہوئی۔ آپ نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، ان کا لعاب مسواک کو لگایا، پھر مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی قرآن مجید میں حلال و حرام مسائل میں ماہر نہ تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل مسئلہ سمجھ میں نہ آتا تو جب ہم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں ان سے پوچھتے تو اس کا علم انہی کے پاس پایا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی گزاری۔ 9 سال کی عمر میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال کیا تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 18 برس تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً زندہ رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیث اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہے۔ ہم بستری کرنے کے بعد عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹہلنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہے۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کام کاج کر سکتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نمٹانے بھی جائز ہے، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی دلیل موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحہ کے لیے ہاتھ پلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جنابت میں ہوں۔
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنوبی شخص اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چوئے بغیر سو جاتے تھے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کرنے کے بعد مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور روزوں کے مہینے میں ہی ایسا کرتے تھے یا آپ کا ہمیشہ کا یہی معمول ہوا کرتا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت کی حالت میں جب سونا چاہتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شرمگاہ کو دھو لیتی اور نماز جیسا ہی وضو کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے وضو کرنے اور شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 راتیں گزارتے، کیونکہ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارتے، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی، اور انہوں نے اپنی باری بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رکھی تھی۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے۔ شکریہ۔